من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا وشفيعنا ومولانا وملجانا وأشرفنا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والصابرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه المصطفى ورسوله المجتبى صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلى الله تعالى عليه وسلم. نبی اور آل نبی پر پھر ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھیں: اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معد الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک واہل بیتک اجمعین. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ رب ذوالجلال نے ہم اور آپ کو اپنی تمام پیدا کردہ مخلوقات میں انسان بنا کر پیدا فرمایا، اشرف المخلوقات کے درجے سرفراز فرمایا. اللہ رب العالمین کا خاص فضل و کرم یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے ہم اور آپ کو اپنے نبی محتشم، رسول مکرم، نبی معظم، عرش کے دلہا، عرش کے مہما محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت ببرکت میں نہ صرف پیدا فرمایا بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد منانے اور امام الاولیاء پیران پیر روشن ضمیر ہیکل نورانی قندل سمدانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی نیاز شریف منانے کا موقع عطا فرمایا. سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی
حسن السنجری رحمۃ اللہ علیہ کی چھٹی منانے کا موقع عنایت فرمایا. تو یہ سب چیزیں جو ہمیں عطا ہوئی، چاہے وہ خواجہ اجمیری کی چھٹی ہو، پیرانے پیر کی نیاز ہو، نبی کی میلاد ہو، یہ تمام چیزیں ہمیں ملی ہے مرگ یزید کے بعد. مرگ یزید کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یہاں پر اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام مرتا بھی ہے کیا؟ اسلام مرا کب تھا؟ یعنی اس کا مطلب ہے کہ ابھی سمجھے نہیں. صرف اشعار کہنا، اشعار سننا، اشعار پڑھنا یہ بڑی بات نہیں ہے، اس کو سمجھنا بھی بڑی بات ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے سے مراد اسلام کو تقویت ملتی ہے. تقویت کس سے ملتی ہے؟ جب ہم گناہگار گناہوں سے دور ہو کر اللہ اس کے رسول کے ہو جائیں، کامل مومن بن جائیں گے، تو پھر دنیا کی نظروں کے سامنے اسلام مضبوط ہوتا نظر آئے گا. وہ زندگی ہے. ہر کربلا کے بعد تو ہم یہاں میدان کربلا کا انکار نہیں کر رہے ہیں، نہ ہی شہداء کا انکار کر رہے ہیں. کربلا سے مراد کرب و بلا، آفات و بلیات والی جگہ. ان آفات و بلیات کے دفع ہونے کے بعد اسلام مضبوط ہوتا ہے. جیسے حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام اجمعین آئے. سب دین اسلام پر کار بند رہے، خدا کا پیغام پہنچاتے رہے. جی، اور اتفاق آج 10 محرم الحرام کی تاریخ ہے، دن بھی جمعہ کا ہے. انبیاء علیہ السلام کا اگر ذکر خیر کرتا چلوں یا پھر شہداء کی بات کرتا چلوں تو یہ دن اور رات بھی کافی نہیں ہوں گے. یہ دن اور رات کافی نہیں ہوں گے. میدان کربلا اگر 3 دن کا تھا، 1 دن کا تھا، 1 گھنٹے کا تھا، ارے اگر 1 منٹ کا بھی میدان کربلا ہوا ہے، لیکن اس کی تاریخ اتنی ہے کہ زندگیاں ختم ہو جائیں گی مگر میدان کربلا کی تعریف ابھی ختم نہیں ہونے پائے. اس لیے یہ تمام تر چیزیں جو ہمیں ملی ہیں نا، یہی کربلا والوں کا صدقہ ہے، یہی نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے. پتہ ہے آپ کو، اللہ پاک جس کو اپنا مقرب بناتا ہے نا، جس کو اپنا مقرب بناتا ہے اسی سے اتنی ہی آزمائش کر لیتا ہے، آزماتا ہے اور بھی تکلیف میں ڈالتا ہے. کیوں؟ وہ آزمانا ہے، پھر آنے والی نسلوں کو بتانا ہے کیسے کیسے حالات کا سامنا انہوں نے کیا، باوجود اس کے اپنے کام پر کاربند رہے، ڈٹے رہے. یہ بتلانا مقصد ہے. تو انبیاء علیہ السلام اجمعین سے جو آزمائشیں ہوئی، تو سیرت کی اوراق جب ہم پڑھیں گے انبیاء علیہ السلام اجمعین کے، تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیادہ آزمائشیں نظر آئیں گی. اب نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے رب العالمین جتنی محبت کرتا ہے اتنی محبت کسی اور سے نہیں کیا، نہ کرتا ہے نہ کرے گا، نہ کیا نہ کرتا ہے نہ کرے گا. مگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی تو کیا گیا مگر شہید کرنے کی طاقت کسی کو نہیں ہوئی. آپ کو شہید کرنے کے لیے تو عمر کو تیار کیا گیا تھا، عمر تو نکلے تھے شہید کرنے کے لیے، لیکن جا کر خطبوں میں خود شہید ہو گئے. گئے تھے نبی کو شہید کرنے، جب نبی کے رخ زیبا کی زیارت کی تو اندازہ کیجئے میرے نبی کے چہرے میں رب نے وہ کیا جھلکیاں رکھ دی تھیں، اپنے وہ کیا صفات رکھ دیے تھے، جس چہرے کو پتھر بھی دیکھتا تو موم بن جاتا. تو عمر کا دل ایسا ہی تھا، جب تلوار لے کر نکلے تھے سخت چٹان کی طرح ان کا دل تھا، لیکن جب نبی کی بارگاہ میں پہنچے، نبی کے رخ زیبا کی زیارت کی تو وہ چٹان جا کر موم بن گیا، تلوار نیچے گر گئی. سر کاٹنے گئے تھے، خود اپنا سر نبی کے قدموں میں جھکا دیے، خود اپنا سر نبی کے قدموں میں جھکا دیا. خدا کی مرضی ہے
ارے تم فیصلہ نہیں کر سکتے، میں نے بارہا کہا تم جب اپنے گھر کا فیصلہ نہیں کر سکتے تو کہاں خدا اور اس کے نیک بندوں کی تم بات کرتے ہو؟ اپنی نادانیوں سے باز آ جاؤ، خدا اور اپنی نادانیوں سے باز آ جاؤ۔ میں نے بارہا کہا کوئی بات کھل کر کہوں گا، کھل کر، یہی نہیں، الحمدللہ آپ فیس بک یوٹیوب وغیرہ پر دیکھیے، ٹی وی چینل پر بھی دیکھیے اس فقیر کو، جو بات ہے کھلم کھلا صاف صاف، اعتراض چاہے کوئی کر لے، مقصد یہ ہے خدا اس کا رسول راضی ہو جائے، مقصد یہ ہے جس کا ذکر خیر کروں وہ راضی ہو جائے، مقصد یہ ہے ایک بھی عمل کر لے ساری زندگی نجات کا ذریعہ ہے۔ آج 10 محرم الحرام کا دن ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، واویلا کرتے ہو؟ واویلا، ارے واویلا کرو تم، کیونکہ تم پیدا بھی ہوئے واویلا کرتے ہوئے، واویلا کرو گے تم جو تمہارے سینوں پر مہر ثبت کر دیے گئے ہیں، صم بکم عمی فہم لا یرجعون فہم لا یعقلون فہم لا یسمعون فہم لا یبصرون، تم واویلا کرو گے، ہم نہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں حقیقی مومن بنانا چاہتا ہے، ہم حقیقی مومن بننا چاہتے ہیں، اس لیے ہم واویلا نہیں کرتے، ہم مذمت کرتے ہیں۔ جو بدفعلی جس نے کی ہے، بدگمانی جس کی ہے، اس کا ہم توڑ کرتے ہیں، واویلا ہم نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ ابھی کہ قرآن کی آیت بتاتا ہوں، نہ میں میرے جامع کے کسی عالم کی بات بتاؤں گا، نہ کسی مفتی کی بات بتاؤں گا، نہ میرے پیر و مرشد کا کوئی قول بتاؤں گا، قرآن سامنے رکھوں گا، آپ فیصلہ کر لیں۔ ابھی تو کہہ رہا ہوں کہ واویلا ہم نہیں کرتے، واویلا تم کرتے کرو اور قیامت تک کرتے رہو گے۔ کیوں؟ یہ ہمارے امام حسین کے گھر والوں کی بد دعا ہے تمہارے ساتھ، تمہارے ساتھ امام حسین کے گھر والوں کی بد دعائیں ہیں۔ ارے تمہارا واویلا خدا اس کے رسول کی بارگاہ میں قبول نہیں کیا جائے گا، نہیں کیا جائے گا۔ کیوں نہیں کیا جائے گا؟ سوال مجھ سے نہ کریں، قرآن سے پوچھ لیں، میں تو قرآن سامنے رکھ کر بتا رہا ہوں گا۔ ناانصافی سے کام کرتے ہو، پہلی بات تو یہ ہے، انصاف پسند بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں، میں عدل کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں، میں مساوی برابری ایکول نظر رکھنے والوں کو پسند کرتا ہوں۔ لیکن برابری کہاں ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 شہزادے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن سچ پوچھوں تو بتاؤ، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہ کوئی ولادت کی تاریخ پتہ ہے، نہ ہی وصال معلوم ہے، وصال ہو کی شہادت ہوئی، کب ہے وہ بھی نہیں معلوم، نام بھی نہیں لیتے۔ تو بتاؤ تم نے انصاف کیا کیا؟ یہ تو سراسر اہل بیت میں دراڑ تم ڈال رہے ہو۔ بڑے بھائی کا تذکرہ چھوڑ کر چھوٹے بھائی کو لے کر نہیں کر رہے۔ ارے دونوں ایک سا ہیں، نبی نے فرمایا یہ میرے دونوں بیٹے میرے جسم کے 2 حصے ہیں، آدھا ہے حسن آدھا ہے حسین، جمال ہے حسن کمال ہے حسین۔ جمال حسن نے جمالی شہادت نوش فرمائی، کمال حسین نے کمال کی شہادت بتلا دی، دونوں نے اپنی تاریخ بنا دی۔ لیکن آج ہم ذکر کرتے ہیں، واویلا کرتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں، ایک ہی نام کو لے کر، ایک ہی نام کو لے کر۔ کیوں؟ معلوم ہے؟ پہلے تو یہ جان لیں کربلا کا میدان واقع کیوں ہوا، کربلا کو کیوں واقع کیا گیا۔ نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، مگر اللہ رب العالمین آپ کو شہید نہیں کیا۔ طائف کے میدان میں آپ کا جسم مبارک زخموں سے چھلنی ہوا، پر آپ اس حالت میں اس دنیا سے رخصت نہیں ہوئے۔
اس دنیا سے رخصت نہیں ہوئے، بقید حیات رہے ظاہری اعتبار سے بھی۔ پھر نبی سے پوچھا کہ نبی آپ کیسے، یعنی آپ کی ولایت بساطت کے متعلق اس نے پوچھا، تو نبی نے فرمایا انا ابن الذبحتین، انا ابن الذبحتین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ ایک حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام جو آپ کے جد ہوتے ہیں، دوسرے خود آپ کے والد بزرگوار حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی۔ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے منت مانگی تھی کچھ کام کی غرض سے، جب کام پائے تکمیل کو پہنچا تو آپ کی منت میں یہ بات تھی کہ میرے بیٹوں میں سے جو سب سے حسین و جمیل ہوگا اس کو خدا کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ اب حضرت عبد المطلب کے بیٹوں میں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بڑے خوبصورت ہیں، تو آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا ارادہ حضرت عبد المطلب نے کر لیا، قربان کرنے کے لیے چل رہے تھے، رکایا گیا۔ جیسا اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے اللہ نے حکم دیا تھا، ادھر کاٹنے کے لیے باپ بھی تیار، کٹنے کے لیے بیٹا بھی تیار، لیکن رکانے کے لیے خدا ہی ہے۔ تو یہیں پر بھی مدد مانگی گئی۔ اس وقت عبد المطلب کو دل میں خیال نہیں ڈالا کہ تیرا بیٹا ہے، پھر اس کے صلب سے امام الانبیاء کو پیدا کرنا ہے، مت کاٹ نہیں فرمایا رب نے، منت ہوئی، کام پورا ہوا، حاجت پوری ہوئی، مقصد پورا ہو گیا۔ اس کے بعد جب قربان کرنے کے لیے جا رہے تو ڈال دیا دل میں، عبد المطلب تمہاری نیت کو ہم نے دیکھ لیا، اب ہم حکم دیتے ہیں کہ تمہاری نیت ختم ہو گئی، پوری ہو گئی، اور تم نے جو ارادہ کر دیا تھا وہ بھی پورا ہو گیا، عبداللہ کو ذبح نہ کرے۔ گھر والوں نے روک رہا نہ چاہا، لیکن آپ نہیں روک سکتے تھے، اللہ نے آپ کے قلب پر اشارہ کر دیا۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوتے ہوتے، ذبح ہوتے ہوتے رہ گئے۔ تو نبی پاک نے فرمایا انا ابن الذبحتین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ اور اتنا ہی نہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہی شہزادے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو میدان کربلا میں اپنی جان قربان کرنے کا موقع عنایت ہوا۔ یہ کیوں؟ یہ سب ہوا تو صرف اور صرف کسی اور سے نہیں تھا۔ جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، جنگ حنین ہوئی، غرض کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد بھی جتنی جنگیں ہوئیں، جتنے غزوات ہوئے، وہ سب کے سب کافروں سے ہوئے تھے، کفار مکہ سے ہوئے تھے، جو اسلام کے ماننے والے نہیں تھے۔ جی اسی لیے کہا نا میں، واویلا تم کرو، ہم نہیں کرتے۔ واویلا کرنا ہے تو بدر حنین والوں پر کرو، اس لیے کہ ان کا مقابلہ کافروں سے تھا، یہودیوں سے تھا۔ ارے یہ وہ شہادت ہے جس کی سچائی، جس کا پیغام خود خدائے رب العالمین دے رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے جبرائیل آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ اس مقام کی مٹی ہے۔ تقریباً اگر تاریخ کے اعتبار سے دیکھیں تو 50 سال پہلے جب امام حسین رضی اللہ عنہ کا بچپن ہے، 50 سال پہلے جبرائیل مٹی لا کر دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس مقام کی مٹی ہے جہاں آپ کے لخت جگر، آپ کے لاڈلے، آپ کے چہیتے حسین کو میدان کربلا میں شہید کیا جائے گا، میدان کربلا میں شہید کیا جائے گا۔ نبی نے وہ مٹی لی، سینہ کو بھی نہیں کی، نبی نے مٹی اپنے ہاتھ میں لی، ڈچے نہیں مارا،
نبی نے مٹی ہاتھ میں لی، آنکھوں سے آنسو نہیں بہائے، بلکہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب کیا اور مٹی دی۔ فرمایا کہ ام سلمہ جس دن یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے گی تو سمجھنا میرا بیٹا حسین شہید ہو گیا۔ اسی وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب کیا، نبی نے پیشانی پر ماتھے پر بوسہ دیا، چوما، اپنے سینے سے چمٹایا۔ اس کے بعد قرآن کیا کہتا ہے؟ اب کچھ کہنے والے نادان کہتے ہیں امام حسین کی شہادت سیاست تھی۔ میں کہتا ہوں اگر سیاست بھی کہو تو تمہاری طرح گندی سیاست نہیں تھی۔ سیاست اگر کہو تو تمہاری طرح یہ گندی سیاست نہیں تھی جو لوگوں کا خون چوسا جائے۔ ارے یہ وہ سیاست تھی جو نبی کی نصیحت تھی، یہ وہ سیاست تھی جو نبی کا صبر و استحلال تھا، یہ وہ سیاست تھی جو نبی کی تربیت تھی۔ امام حسین نے اپنی سیاست سے کسی اور کی گردن نہیں ماری، اپنی سیاست سے کسی کا مال نہیں لوٹایا، نہیں لوٹا، نہیں بہکایا، کچھ نہیں۔ سمجھنے سے ہمارا دماغ قاصر ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت روز اول میں لکھ دی گئی ہے اور ہونا یقینی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اپنے دونوں لخت جگروں کے تعلق سے، حسنین کریمین کے متعلق، میرا بیٹا حسن موت کو اس وقت تک اپنے سینے سے نہیں لگائے گا جب تک کہ وہ مسلمانوں کے دو بڑے قبیلوں کے درمیان صلح نہ کرے۔ الفاظ ذہن میں رکھ لیں۔ اور میرا بیٹا حسین موت کو اس وقت تک اپنے گلے سے نہیں لگائے گا جب تک کہ وہ اسلام کے پرچم کو بلند نہ کرے۔ نبی کا قول ہے، صاحبان محترم، نبی کا قول گویا خدا کا فرمان ہے۔ نبی کا قول گویا فرمان خدا بندی ہے۔ نبی کا قول باطل نہیں ہو سکتا۔ ارے کہنے والا عالم جھوٹا ہو سکتا ہے، مفتی جھوٹا ہو سکتا ہے، مشائخین جھوٹے ہو سکتے ہیں، غرض کے دنیا کا ہر انسان جھوٹا ہو سکتا ہے، لیکن نبی کا فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ سیاستہ اٹھا کر دیکھ لیں، سیاستہ اٹھا کر دیکھ لیں، نبی نے فرمایا۔ اب وہ کیسے ہونا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جہاں رب العالمین نے نبی پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا، سلسلہ ختم کر دیا، تو نبی کی امت میں صحابہ تابعین فلاں فلاں مراحل طے کی، تو ان تمام صحابہ میں افضل ترین صحابہ جو بتایا جاتا ہے عشرہ مبشرہ، 10 صحابہ ہیں، 10 صحابہ ہیں جن کو جنت میں، دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری دے دی گئی۔ اور ان عشرہ مبشرہ میں پھر 4 صحابہ ہیں جنہیں خلفائے راشدین کہا جاتا ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین بنے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی عین حیات میں ابو بکر صدیق کو امامت کے مسلح پر فائز کیا۔ وہاں پر کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا، کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا، سبھوں نے صدیق اکبر کو اپنا امام بھی مانا، اپنا امیر بھی مانا، اور صدیق کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے وصال کے بعد حضرت عمر فاروق بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ مقرر ہوئے،
یہ دونوں کی خلافت کے معاملے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے وصیت کر دی تھی کہ پہلا جانشین میرا صدیق ہوگا، دوسرا جانشین فاروق اعظم۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ صحابہ کے بالاتفاق حضرت ابوبکر صدیق کے وصال کے بعد مسند رسول پر جلوہ گر ہوئے۔ سبھوں نے حضرت عمر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کی، اپنا امیر و خلیفہ مانا۔ پھر آپ جب 27 ذی الحجہ کو فجر میں آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا، تڑپتے رہے، زہر آپ کے اس میں پھیلتا رہا، تو اس وقت آپ نے فرمایا تھا کہ میرے بیٹوں میں سے کسی کو خلافت نہیں دی جا سکتی، کیونکہ یہ موریثی جائیداد نہیں ہے، میرا مال متروکہ نہیں ہے، میرے باپ دادا کی پراپرٹی نہیں ہے۔ لہذا 6 صحابہ کے نام حضرت عمر نے گنوائے، سرفیز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعید بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عشر و بشرہ میں سے 6 صحابہ کے نام منتخب کیے، سرفیز حضرت علی کا نام۔ اور حضرت عمر نے یہ بھی بتلا دیا کہ اگر 2 گروہ بن جائیں، یعنی 2 طرف لوگ بٹ جائیں، کوئی کہیں کسی کو، کوئی کہیں کسی کو، تو یاد رکھو جس جانب حضرت عبد الرحمن بن عوف ہوں گے وہ مضبوط ہوں گے، ان کو اپنا خلیفہ امیر ماننا ہوگا۔ تو آپ کی شہادت ہونے کے بعد کمرے میں طے کر لیا گیا، سبھوں نے مل کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو اپنا خلیفہ مقرر کیا، اپنا امیر مانا۔ جہاں حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں ان 6 آدمی کی ٹیم میں، اور سرفیز آپ ہی کا نام تھا۔ روم میں جو تشکیل دیا گیا فیصلہ، وہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، کیونکہ آج غلوفیت زیادہ ہو گئی نا، غلو کرتے کرتے نوجوانوں کو بہکایا جا رہا ہے، اس لیے تھوڑا سا آگے چل رہا ہوں۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ بنایا گیا تو لا کر مسجد ممبر پر بٹھائے، تو سب سے پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھتے ہیں اور عثمان غنی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت لیتے ہیں۔ کیوں؟ سبائی جو عثمان غنی کے دشمن تھے وہ یہ باور کر رہے تھے حضرت علی کی جانب ایسی باتیں بتا کر، غلوفیت دے کر عثمان کو خلافت سے ہٹانا چاہتے تھے۔ اس کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھے اور عثمان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کی، اپنا امیر مانا۔ آپ کی شہادت کے بعد حضرت علی مسند رسول پر جانشین ہوئے۔ وہ بات بھی بتا دوں، حضرت عمر رضی اللہ دور ہے، اس وقت میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ بچپن کے عالم میں تھے، بچپن کا عالم، جمعہ کا خطبہ ہے، حضرت عمر ممبر رسول پر جلوہ افروز ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف فرما ہے، امام حسین ہیں، کہتے ہیں عمر اتر جاؤ، میرے نانا کا ممبر ہے۔ حضرت علی ڈرانا چاہ رہے تھے، لیکن عمر نے کہا علی حسین کو کہنے دو، روکو نہیں۔ دیکھیے ادب، دیکھیے آج غلو کی باتیں کرتے ہوئے کس طرح ہمارے درمیان نفاق پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عمر کہتے ہیں علی حسین کو کہنے دیجئے، روکو نہیں، ان کا حق ہے کہنے دیجئے۔ بچپن کا عالم امام حسین کا ہے، کوئی نوجوان نہیں ہے، بچپن کا عالم۔ کہا عمر اتر جاؤ، میرے نانا کا ممبر ہے۔ عمر اتر گئے ممبر سے۔ بتاؤ آپ اور ہم ہو تو اترتے، اس کے اوقات کو گننا شروع کر دیتے، اس کی عمر کو گننا شروع کر دیتے، لیکن یہ عمر کا جذبہ تھا، نبی کے سچے غلام ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں۔ اتر گئے۔ اترنے کے بعد حسین نے کہا عمر جا کر تم اپنے نانا کے ممبر پر بیٹھو، یہ تو میرے نانا کا ممبر ہے، کیوں وہاں بیٹھ رہے ہو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جو جلیل القدر صحابی ہیں، جو بڑے غضبناک ہیں، جن کی خلافت کے وقت یہ تصور ہو رہا تھا، لوگ پس و پیش میں تھے کہ عمر جب نبی کی مسند خلافت پر بیٹھ جائیں گے تو لوگوں پر تو ظلم ہوگا، وہ بڑے جاہ و جلال والے ہیں، وہ ننگی تلوار ہیں۔ مگر نبی کا فرمان تھا
ارے سب جاہو جلال تمہارا اپنی جگہ ہے، میری جگہ وہ ہے جہاں جمال بھی کمال بن جاتا ہے، کمال بھی جمال بن جاتا ہے۔ یہ میری مسند کا معاملہ ہے، تمہارے باپ دادا کی جگہیں نہیں ہے جو بیٹھنے کی تخت ہو جو چاہے ہو جائے۔ یہاں جو بھی بیٹھے، میں جو چاہوں وہی ہوگا، چاہے میں زمین پر ہوں یا زمین کے اندر، میں جو چاہوں وہی ہوگا، میری مرضی کے خلاف نہیں ہوگا۔ تو حسین نے کہا کہ اے عمر جاؤ تم اپنے نانا کے ممبر پر بیٹھو، یہ تو میرے نانا کا ممبر ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ غضب میں نہیں آئے بلکہ اپنے آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قریب کر کے کہتے ہیں، بابا حسین، میرے نبی کے لخت جگر، میری قسمت کہاں، میرا نانا ویسا کہاں جو ایسی مثال رکھ سکے، جو رہتی دنیا تک کل صبح قیامت تک اس منبر رسول پر چڑھ کر نماز کا خطبہ دے سکے۔ ایسی تاریخ تمہارے نانا کے علاوہ کوئی نہ بنایا ہے، نہ کل صبح قیامت تک بنائے گا، نہ خدا نے ایسی توفیق کسی کو دی ہے۔ اتنا سننا تھا، حضرت امام حسین نے کہا، اے عمر جائیے میرے نانا کے ممبر کو سنبھال لیجیے، میرے نانا کے ممبر کو سنبھال لیجیے۔ سوچو، اتارا کس نے؟ حسین نے۔ بٹھایا کس نے؟ حسین نے۔ اب انکار کون کرے گا؟ تب انکار کرنے والا کیا ہوگا، اس سے آپ فیصلہ کر لیں، میں نہیں بولوں گا۔ اتارا حسین نے، بٹھایا حسین نے، انکار کرنے والا کوئی نہیں ہے، انکار کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اگر انکار کرو تو بات صحیح نہیں ہوگی، چونکہ یہ آداب کو دیکھیے، ان آداب کو پڑھیے۔ صرف اتنا ہی نہیں، وہ بات بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں کھیل رہے تھے، میدان میں کھیل رہے تھے، وہاں پر دیکھا بچے بھی ساتھ کھیل رہے تھے۔ اس کے بعد نبی کا گزر ایک راستے سے ہوا جہاں بچوں کی بھیڑ لگی ہے، سب کو چھوڑا، نبی نے ایک بچے کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، اس کے ماتھے کو بوسہ دیا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ تو رحمان ہیں، رحیم ہیں، مہربان ہیں، شفقت کرنے والے ہیں، یہ سب بتا ہے، لیکن میدان میں جب اتنے سارے بچے کھیل رہے ہیں تو ان سب کو چھوڑ کر صرف اسی ایک بچے کو آپ نے بوسہ دیا، اسی بچے سے شفقت کر رہے ہو؟ ذرا اس بات کو ذہن میں رکھ لیں۔ نبی نے فرمایا، بچوں پر ہی نہیں، سب کے لیے اللہ نے مجھے رحمت العالمین بنا کر بھیجا ہے۔ بچوں سے تو لاڑو پیار کرتا ہی ہوں میں، لیکن اس بچے کو، سب کو چھوڑ کر اس بچے کو میں نے جو بوسہ دیا، اس کے ساتھ جو شفقت کے ساتھ پیش آیا، اس لیے کہ یہ میرے بیٹے حسین کا دوست ہے، اس کو میدان میں پرسوں کے دن میرے حسین کے ساتھ کھیلتا ہوا دیکھا تھا، اس لیے میں نے حسین کے بدلے اس کو اپنا پیار دے دیا۔ صرف تھوڑی دیر کھیلنے پر امام حسین کے ساتھ نبی اس کے ساتھ شفقت کرتے ہیں، تو تم اگر زندگی بھر امام حسین کی حقانیت بیان کرتے رہو، امام حسین کے ٹکڑوں پر پلتے رہو، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پر عمل کرتے رہو، تو پھر تمہیں کیا نصیب نہیں ہوگا، سوچیے، اندازہ کیجیے۔ علاوہ اس کے آئیے اب میدان کربلا کی طرف۔ میدان کربلا ہوا، کیوں ہوا؟ وہی بات تو چل رہی تھی۔ حضرت علی کے بعد، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ اس مسند رسول کو سنبھالا، خلافت کے اعتبار سے نہیں، یہ میں نے کہہ رہا ہوں، خود حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کا فرمان،
خلافت راشدہ ہے، 4 تھے جو حضرت علی پر ختم ہو گئی. اب وہاں سے قاضی کا حکم شروع ہوا، قضات کا فرمان حکم شروع ہوا. تو بہرحال وہ جگہ سنبھال رہے تھے. امام حسن رضی اللہ تقریباً 6 ماہ کچھ آپ نے سنبھالی. اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیا، کیونکہ وہ چاہ رہے تھے، دے دیا. اب دیکھیے صاحب، نبی کے جتنے صحابہ کی تعظیم ہمیں کرنی ضروری ہے. اب کہیں گے حضرت علی اور معاویہ کے درمیان، نام اس طرح لیتے نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ، نبی کے صحابی ہے، عزت کے ساتھ نام لیجئے گا. ان کے کارنامے آپ جو بیان کرتے ہیں، آپ دیکھیں اس وقت آپ تھے، جس تاریخ کی کتاب میں آپ کو یہ مل رہا ہے، کیا وہ مورخ اس وقت زندہ تھا؟ وہ بھی تو دیکھیے. میں نے گزشتہ جمعہ بھی کہہ دیا کہ مورخ کی کتاب پڑھنے سے پہلے مورخ کی بایوگرافی کو پڑھ لیا کریں. اس وقت تو مورخ زندہ تھا. اور یہ بتاؤ، ہماری اولاد ہے، ہمارے دوست، ٹھیک ہے، ہماری اولاد ہے، ہمارے دوست بھی ہیں، ہمارے دوست کے بچے بھی ہیں. اب ہماری حالات کو، ہماری طبیعت کو، ہماری کیفیات کو، ہماری دوستی دشمنی کو ہماری اولاد زیادہ بہتر جانتی ہے یا 200 سال 300 سال بعد آنے والے لوگ جانتے ہیں؟ اولاد ہی جانے گی نا. 300 سال 200 سال آنے والے کون کیا جان سکتے؟ ان کو آپ کچھ جو بول دیے لکھ لیے، آپ جو بول دیے لکھ لیے، انہوں جو بول دیے لکھ لیے، انہوں جو بول دیے لکھ دیے. بیٹھ کر پیشاب کرنے والا بھی بولے تو لکھ لیتے، کھڑے رہ کر پیشاب کرنے والا بولے بھی تو لکھ لیتے. ہسٹری لکھنے والوں کا کام ہی کیا رہتا. جیسے میں نے گزشتہ جمعہ بھی کہا، ہمارے وطن عزیز ہندوستان میں جو حالات بگاڑ رہے ہیں، ہمارے شہر حیدرآباد کی تاریخ کو بدلا جا رہا ہے. اسی اعتبار سے حقیقت کو چھپا رہے ہیں، بناوٹی تاریخوں کو لے کر وبال مچا رہے ہیں. تو بہرحال صحابہ کے درمیان کوئی اختلاف تھا نہیں تھا، رہتا ہے، وہ اجتہادی، وہ اللہ کی منشا و مرضی کے مطابق. آپ اور ہم فیصلہ نہیں کر سکتے. ہمیں حسنی حسینی بننا ہے. نبی نے کیا فرمایا؟ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ لوگوں میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اطرتی، اللہ کی کتاب قرآن اور میرے گھر والے. ان دونوں کو تم مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. قرآن اور اہل بیت میں حسنین کریمین، حسنین کریمین کے لیے نبی نے کیا فرمایا؟ میرے جسم کے 2 حصے ہیں، آدھا ہے حسن آدھا ہے حسین. جمال ہے حسن تو کمال ہے حسین. ان دونوں کو لے کر ہمیں چلنا ہے. اس لیے آج عاشورے پر میں نے دونوں پر گفتگو کر رہا ہوں. ہوتا یہ تھا ہمیشہ 10 محرم کے موقع پر میں صرف امام حسین کا تذکرہ کرتا، لیکن حالات کچھ ایسے بگڑتے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے مجھے آج اس طرح ٹاپک کرنی پڑ رہی ہے. لوگوں کے دلوں میں فتور لایا جا رہا ہے. تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، دونوں نبی کے لاڈلے ہیں. دونوں حضرت ماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے شکم سے جنم لیے ہیں. دونوں حضرت علی کی اولاد ہیں. دونوں نوجوانان جنت کے سردار ہیں. جس وقت نبی نے اپنے خطبے کو منقطع کیا، جو آپ دیکھتے ہیں جمعہ کا خطبہ ہو یا عیدین کا خطبہ، جب عربی خطبہ ہوتا ہے تو پہلا خطبہ پڑھا جاتا ہے، اس کے بعد خطیب بیٹھتا ہے 2 سیکنڈ کے لیے، جتنی دیر بیٹھتا ہے، پھر دوسرا خطبہ پڑھتا ہے. کبھی سوچا، کبھی ہم نے پوچھا کہ مول صاحب ہم اتنے برسوں سے تو دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ طریقہ کار کیوں ہوتا ہے؟ خطبے کو کنٹینیو کیوں نہیں پڑھا جاتا؟ لانگ خطبہ کیوں نہیں پڑھا جاتا؟ یہ شارٹ کیوں کیا جاتا؟ کیوں بیٹھا جاتا؟ کبھی ہم نے سوچا نہیں. یہی تو حقیقت ہے، یہی تو حقیقت ہے. جب مسجد نبوی میں سیڑھیاں اونچی تھی، یہی حسنین کریمین حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما مسجد میں داخل ہونا چاہتے تھے. سیڑھیاں اونچی تھی، چڑھتے اور گر جاتے.
کوشش کرتے، رینگتے ہوئے چڑھتے پھر گر جاتے۔ جب نبی نے دیکھا اپنے ممبر سے کہ نواسے گر رہے ہیں، خطبے کو منقطع کیا، ممبر سے اترے اور سیدھے باہر کی جانب چلے گئے۔ صحابہ نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معمول کے مخالفت میں، معمول کے غیر مطابق آج آپ خطبے کو منقطع کر کے ممبر سے اتر کر جا رہے ہو۔ صحابی نے نہیں پوچھا، کیونکہ وہ ہماری طرح نہیں تھے، وہ ہماری طرح نہیں تھے۔ نبی کا کچھ بھی فعل ہوتا، فعل سے مراد کوئی بھی کام ہوتا تو خاموش اپنے منہ پر انگلی رکھ کر بیٹھ جاتے۔ پوچھنا بھی ہوتا تو وہ عمل مکمل ہونے کے بعد جب نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے حجرے میں تشریف لے جاتے تو وہاں جا کر دریافت کر لیتے۔ ہماری طرح کے نہیں تھے۔ جیسے آج ہم کیا کرتے ہیں، صاحب تقریب بہت لمبی کر دیے، جبکہ چھٹی کا دن ہے صاحب، لیبر ہالیڈے، چھٹی ہے، دکانیں بند ہے، سب بند ہے، جانا کہاں ہے؟ ارے تمہیں بٹھاتے ہیں اسی لیے کہ شیطانی کاموں سے بچو۔ اب امام صاحب قرات لمبی کر دیے، امام صاحب کے پر تانا، مؤذن صاحب 1 منٹ بھی اذان دینے میں دیر کر دیے تو مؤذن صاحب کے پر تانا۔ ارے بھائی سوچو، وہ جو کام کر رہے ہیں، یہ کام کا آغاز کس نے کیا؟ اس سنت پر یہ عمل کر رہے ہیں، تم ان کی توہین کرتے ہو، تم ان کو نکتہ چینی کرتے ہو۔ ارے کچھ نہیں ہے پھر بھی تا کرتے ہیں۔ وہاں سب کچھ رکھ کر اپنی زبانوں کو بند کیا کرتے تھے، اپنے منہ کو بند رکھ کر بیٹھا کرتے تھے، بلکہ بتایا جاتا ہے کہ بعض صحابہ تو اپنے منہ میں کنکریاں رکھ کر بیٹھتے تھے۔ نبی اپنے خطبے کو منقطع کر کے اتر کے جا رہے ہیں ممبر سے، کوئی صحابی نہیں پوچھتے، نہ صدیق پوچھتے، نہ عمر پوچھتے، نہ عثمان پوچھتے، نہ علی پوچھتے، نہ کوئی پوچھتے، سب صحابہ دیکھ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد دیکھا جب نبی آ رہے ہیں، نبی کی آغوش میں دونوں ہاتھوں میں حسنین کریمین کو لے کر آ رہے ہیں، ممبر کے بازو بٹھاتے ہیں، پھر اس کے بعد خطبہ پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ یہ شان ہے حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی، یہ شان ہے۔ تو جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد ہو گئی خلافت، خلافت نہیں قضات، جب ابو خلافت کا نام دیا گیا تو خلافتی سے سن لیں کہ اس کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد مقدر تھے تو کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ ہماری ہاتھ کی 5 انگلیاں برابر ہیں، کون دنیا میں ایسا شخص ہے بتا لو، سارے ورلڈ میں آپ جائزہ لے لو، ریسرچ کر لو کہ جس کے ہاتھ میں 5 انگلیاں برابر ایک ساتھ ہوں گی، ایک ہی سائز کی، ایک ہی سائز کی انگلیاں کسی کی ہوں گی تو بتا دو۔ ساری دنیا میں، ساری دنیا، کسی مذہب کا کسی کلچر کا رہنے دو، چھوٹا بڑا بوڑھا زندہ مردہ کوئی بھی رہنے دو، نہیں ہو سکتا۔ تو ولی کے پیٹ میں شیطان نکلا، شرابی، زانی، جواری، دھوکے باز، قاتل، قابض، جو نام اس کو گناہ کبیرہ کا دیا جائے سب اس کے اوپر سوٹ ہوتے ہیں۔ وہ شیطان بیٹھ گیا، وہ شیطان بیٹھنے کے بعد سب سے پہلے کوفہ اور بصرہ کو اپنے انٹر میں لے لیا، گورنروں کو بدل دیا، پھر مدینہ منورہ کے گورنر کو خط لکھا کہ فوراً امام حسین سے کہہ دو کہ وہ مجھ سے آ ملے اور میری بیعت کو تسلیم کر لے۔ تب وہ بڑے شریف آدمی تھے گورنر، وہ بلائے نہیں امام حسین کو، امام حسین کی بارگاہ میں پہنچے، جا کر کہنے لگے اس ملعون نے اس طرح کے الفاظ کہے، مجھے نام لینا بھی گوارا نہیں ہوتا، لیکن شاید بیچ میں ایک آدھ مرتبہ لے لوں، مجھے نام لینا گوارا نہیں ہوتا۔ ملعون کے الفاظ سنا دیے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عبداللہ صاحب آپ جو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے نانا
مجھ کو اور میرے بڑے بھائی امام حسن کو اپنے کاندھوں پر سوار کرتے تو فرماتے بیٹا آج تمہارا بوجھ میرے کاندھوں پر ہے، کل میری امت کا بوجھ تمہارے کاندھوں پر ہوگا۔ آج تمہارا بوجھ میرے کاندھوں پر ہے، کل میری امت کا بوجھ تمہارے کاندھوں پر ہوگا۔ اے عبداللہ صاحب، اس کی باتیں اپنی جگہ ہے، کل مجھے مرنے کے بعد نانا کو منہ دکھانا ہے، خدا کی بارگاہ میں مجھے پیش ہونا ہے، لہذا میں اپنے عمل سے پرہیز نہیں کر سکتا، چاہے کچھ ہو جائے، چاہے کچھ ہو جائے۔ کبار صحابہ موجود تھے، صحابہ نے سمجھایا، صحابہ کو بھی آپ نے یہی کہا کہ جس طرح آپ میرے نانا جب راستہ چلتے ہیں، کبھی سامنے کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں، آزو بازو، اس طرح چلا کرتے تھے، کیوں؟ اس وجہ سے کہ میرے نانا کے جسم پر کوئی خراش نہ آنے پائے، یہ تمہاری محبت تھی۔ ارے اسی طرح نبی نے بچپن میں ہم سے یہ وعدہ لیا ہے، اور اس وعدے نبی کو پورا کر کے دکھانا یہ ہمارا مشغلہ ہے، ہم کر کے بتائیں گے۔ روکا گیا لیکن رکنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور جب امام حسین نکلے، بتایا جاتا ہے رمضان المبارک کا مہینہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ حاضری دی، اس سنہری جالیوں کو لپیٹا امام حسین نے، کہا کہ نانا جان، جس نواسے کے لیے تم نے اپنے سجدے کو طول دیا تھا، جس نواسے کے لیے تم نے اپنا خطبہ منقطع کیا تھا، جس نواسے کو تم نے اپنے نبوت والے کاندھوں پر بٹھا کر سوار کیا کرتے، جب لوگ آپ کی تعریف کرتے تو آپ فرماتے کہ لوگوں سواری کی نہیں، سوار ہونے والوں کی تعریف کرو۔ نانا جان، یہی دن مجھے آج دیکھنے کا وقت آ چکا ہے، آج مجھے اس بات کا پتہ چل رہا ہے کہ بار بار آپ میری پیشانی کو بوسہ کیوں دیا کرتے تھے۔ نانا جان، اب دعا فرمائیے میرے لیے کہ میں ثابت قدمی کے ساتھ اس پلید سے مقابلہ کر سکوں۔ نانا جان کونین کی مزار کو لپٹ کر زار و خطار رو رہے ہیں، پھر ادھر شیخین کریمین حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پر مزارات پر حاضری دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ شیخین کریمین، آپ لوگ مجھے اپنے نبی کا نواسہ ہونے کے اعتبار سے میری عمر کو نہیں دیکھا، جو آپ میری تعظیم کیا کرتے تھے، آج تمہاری تعظیم کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ اب میں اپنی جان کو قربان کرنے والا ہوں، ثابت قدمی کے لیے دعا کر۔ پھر وہاں سے نکلتے سفر کرتے ہوئے ماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے مزار پر حاضری دے کر کہتے ہیں، ماں تم نے جو دودھ پلایا تھا اسی لیے کہ آج ظالموں کے سامنے میں ڈٹا رہوں، اے ماں تمہارا لخت جگر کرب و بلا کی جانب چل رہا ہے، دعا فرمائی۔ اس طرح چلتے چلتے پلٹ کر اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ لوگوں، ہم جا تو رہے ہیں، بھروسہ نہیں ہے کہ ہم واپس آئیں گے، بھروسہ نہیں ہے کہ ہم واپس آئیں گے، لہذا جو حضرات اپنے گھر بار کی فکر کرتے ہو، اپنے گھر کی سمت کا رخ کرنا چاہتے ہو، تو وہ واپس چلے جائیں۔ چلے اب مختصر آئیے کربلا کی جانب۔
جب پہنچے تو وہاں کوفہ جانے میں آپ کو جو راہ ملی، اس سے پہلے کا ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ کوفیوں کے لیے کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، یہ کوفی کوئی اعتماد کے قابل نہیں ہیں۔ کوفیوں نے کیا کیا تھا؟ جب یہ شیطان، یہ ملعون اس گدی پر بیٹھا تو سب کوفیوں نے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں خطوط لکھے امام حسین کو مدینہ بھیجے، کیا حسین تم کوفہ چلے آؤ، ہم تمہارے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت لیں گے، ہم تم کو اپنا امیر بنائیں گے، ہم اس یزید پلید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیتے۔ امام حسین نے جائزے کے لیے، حال چال معلوم کرنے کے لیے مسلم بن عقیل کو بھیجا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں شہزادے عون و محمد کے ساتھ چلے۔ جانے کے بعد دیکھا کہ بڑا ویلکم کیا گیا، استقبال کیا گیا ہزاروں کی تعداد میں، بس آپ کو چلنے نہیں آ رہا، زمین پر اس طرح آپ کو لے جایا جا رہا ہے۔ جیسے اس ملعون کو اطلاع ملی مسلم بن عقیل اہل بیت کا ایک فرد یہاں آیا ہے اپنی نمائندگی کے لیے، حسین نے بھیجا ہے، تو لوگوں میں خوف و گھبراہٹ کا عالم پیدا کر دیا۔ پھر بتایا جاتا ہے کہ 40,000 لوگ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کی تھی۔ تو اس وقت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک تیز رفتار قاصد کے ساتھ امام حسین کو خط لکھ کر بھیجا کہ حسین آپ کا یہاں آنا بہتر ہوگا۔ یہ کب کی بات ہے؟ ابھی نماز ادا نہیں ہوئی تھی، ابھی امام مسلم نے نماز ادا نہیں فرمائی تھی اس سرزمین پر۔ راستے میں جو حالات دیکھے چلتے رہے، وہاں تک کے حالات میں آپ نے خط بھیجا۔ جس وقت وہ خط امام حسین نے لے کر نکل رہے تھے تو اسی وقت شام میں غالباً عشاء کی نماز تھی، تو جامع مسجد میں مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ نماز کی امامت فرما رہے ہیں۔ 40,000 لوگ کوفی آپ کی اتباع میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور اس ملعون کو معلوم ہوا کہ 40,000 کی تعداد ہے جو مسلم بن عقیل کے پیچھے اتباع میں نماز ادا کر رہی ہے۔ تو یہ ذلیل حرامی جو ان 40,000 مصلیوں کو حالت نماز سے نکال دیا۔ جب مسلم بن عقیل نے سلام پھیرا، نماز مکمل ہوئی، سلام پھیرا، دیکھا تو کوئی نہیں ہے، ساری مسجد خالی ہے، اور بڑی بے دردی کے ساتھ آپ کے شہزادوں کو اور آپ کو مارا گیا، شہید کر دیا گیا۔ یہ اطلاع پھر امام حسین کو راستے میں ہی ملتی ہے، کوفہ جانے سے پہلے راستے میں ہی مل رہی ہے کہ مسلم بن عقیل اور آپ کے دونوں شہزادے عون و محمد کو شہید کر دیا گیا۔ بتاؤ، اگر ہم کسی لڑائی کے لیے جائیں، اگر ہم کو بتلا دے کہ ہمارے بھائی کو مارا گیا، ہمارے باپ کو مارا گیا، ہم جاتے اس وقت تو نہیں جاتے، راستہ بدل لیتے، دیکھیں گے بھائی پہلے جا پولیس کمپلینٹ کریں گے، فلاں کریں گے، بعد میں جائیں گے، یہ کرتے ہیں نا۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے نہیں ہٹے، سنے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے رہے اور آگے بڑھے، پھر آگے بڑھنے پڑھ کر خطبہ دیا، لوگوں سے خطاب کیا کہ لوگ اگر جانا چاہتے ہو تو ابھی بھی جا سکتے ہو۔ الغرض 7 محرم کو خیمہ باندھا گیا دریائے فرات پر، تو وہاں پر ایک موم بتی جلائی گئی تھی روشنی کے لیے، پانی کھانا سب تو بند کر دیا گیا تھا۔ یہ مجبور نہیں تھے، امام حسین اور ان کے گھر والے مجبور نہیں تھے، کھانے پینے کے لالے نہیں تھے۔ ارے جس کا نانا مختار کل ہو، جس کا نانا چلو بھر پانی میں اپنی انگلیوں کو ڈبو دے، وہ چلو بھر پانی سمندر بن کر بہہ جائے، تو پھر اس نواسے کے لیے کھانے اور پینے کی تکلیف کیا ہوگی؟ وہ مجبور کیسا ہوگا؟ یہ مقدر تھا، مقدر بھی ایسا نہیں کہ مجبوری کا، مرضی خداوندی تھی۔ مجھے سے گناہ گاروں کو بتانا مقصد تھا، ایک وقت کھانا نہ ملے تو ہم کتنا بے چین بے قرار ہوتے ہیں، ایک دن کھانا نہ ملے تو کتنا تڑپ جاتے ہیں، یہ ہم جیسے نادانوں کو بتانا مقصد تھا۔ جب خیمہ باندھا
خیمہ باندھنے کے بعد بھی اس موم بتی کو بجھا کر کہا کہ لوگوں میں یہ موم بتی بجھا رہا ہوں، اندھیرا کر دیا، کیونکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ کون اٹھ کر گیا ہے۔ امام حسین نے پھر خطاب کیا، لوگوں اگر کوئی جانا چاہتے ہو تو ابھی بھی جا سکتے ہو، موقع ہے، کیونکہ اب صبح ہو رہی ہے، اب لڑائی کا میدان شروع ہونے والا ہے، جان بچنا مشکل ہے، جو جانا چاہتے ہو ابھی بھی جاؤ، میں موم بتی بجھا رہا ہوں۔ بجھا دیا، کوئی اٹھ کر جانے کے لیے تیار نہیں ہوا، پھر موم بتی سلگائی، پھر باتیں ہوئی، پھر موم بتی کو بجھا دیا، پھر کہا جو جانا چاہتے ہو جاؤ، لیکن وہ جتنے آئے تھے بڑے وفادار تھے، بڑے وفادار تھے، سب کے سب ڈٹے رہے، کوئی اٹھ کر نہیں گئے۔ اب لڑائی کا میدان شروع ہوا، ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے، یہاں کتنے ہیں؟ 72، 72% آف اہل بیت اونلی، 72، 72، وہاں 20 سے 22 ہزار کا لشکر ہے، 20 سے 22 ہزار کا لشکر ہے، سب ٹوٹ پڑ رہے تھے، یہاں سے ایک ایک جا رہا تھا، وہاں سے پورے بھیڑیے ایک ساتھ آ رہے تھے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا، مرد حق باطل کے مات کھا سکتے نہیں، مرد حق باطل کے مات کھا سکتے نہیں، ارے سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں، سر کٹا سکتے ہیں سر جھکا سکتے نہیں۔ وہ مردان حق تھے، وہ اہل بیت تھے، وہ نفوس قدسیہ تھے، وہ نبی کی تربیت گاہ کے تھے، وہ نبی کے گود کے پالے تھے، وہ ایک ایک کر کے میدان کارزار میں اتر رہے ہیں اور ادھر سے سارے شیطان ایک پر ٹوٹ پڑ رہے ہیں۔ بتاؤ تم بہادر ہے کہ یہ بہادر ہے؟ کہتے ہیں نا، آج ہم لڑتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ بولتے ہیں نا بڑے زام سے، دم ہے تو ایک ایک آ کر بتاؤ، ہینڈ ٹو ہینڈ۔ تو دیکھیے وہ بات تم ہم صرف کہتے ہیں، لیکن ہمارے اسلاف، ہمارے اکابر شہداء کربلا نے میدان کربلا میں کہا نہیں بلکہ عمل کر کے بتا دیا، ایک ایک کر کے سب شہید ہوتے گئے۔ غالباً 9 محرم کا دن تھا، اس وقت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ یعنی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند جا کر اپنے چچا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ چچا جان مجھے میدان رن میں جانے کی اجازت دیجیے، مجھے میدان رن میں جانے کی اجازت دیجیے۔ تو امام حسین اپنے آنکھوں میں آنسو لائے، کہنے لگے بیٹا تمہارے بابا تو پہلے ہی شہید ہو گئے، اب تم بھی شہید ہو جاؤ گے؟ نہیں، میں نہیں جانتا، میں نہیں چھوڑ سکتا، میں اجازت نہیں دیتا، میرا کام تو ہے تم پر شفقت کرنا، کیونکہ تمہارے والد نہیں ہیں، تم میرے بیٹوں کے مانند ہو۔ تو قاسم بن حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا چچا جان اگر آپ مجھے میدان رن میں جانے کی اجازت دیں گے تو یہی سب سے بڑی شفقت ہوگی میرے لیے۔ میں یہ نہیں دیکھ سکتا کہ میری آنکھوں کے سامنے آپ کا گلا کاٹا جائے اور آپ کا خون اس دھرتی پر بہتا چلا جائے۔ چچا جان میں دیکھ کر تاب نہیں لا سکتا، لہٰذا مجھے پہلے اجازت دے دیجئے تاکہ مجھے، میرے باپ نے تو میرے جنازے کو نہیں اٹھایا ہوگا، لیکن چچا جان کم سے کم مجھے یہ شفقت پدری حاصل ہو جائے کہ میرا جنازہ میرے چچا کے ہاتھوں سے اٹھ جائے۔ قاسم بن حسن بھی شہید، علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ جو بڑے نوجوان تھے، بتایا جاتا ہے کہ ہم شبیہ مصطفیٰ تھے، ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، لاشوں کو اٹھاتے ہیں، خیمے میں لا کر رکھ دیتے۔ آپ کی اہلیہ محترمہ نے آواز دی کہ امام ان ظالموں نے ہم پر جو پانی بند کیا، کھانا بند کیا، اب اس معصوم کو کوئی غذا نہیں ہے، بھوک و پیاس کے ذریعے اس کی زبان تڑپ چکی ہے، سوکھ چکی ہے، رو بھی رہا ہے تو آواز نہیں آ رہی ہے۔ اے امام اس معصوم کو 2 گھونٹ پانی پلا لاؤ، اس معصوم کو 2 گھونٹ پانی پلا لاؤ۔
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ، جو 6 ماہ کے لڑکے ہیں، اپنی آغوش میں لے کر خیمے کے باہر آتے ہیں اور ظالموں سے کہتے کہ ظالموں، اس معصوم نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، اس معصوم نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، اس معصوم کو 2 گھونٹ پانی پلا دو۔ جانتے ہو میں نے کیا کہا؟ احد کا میدان تھا، بدر کی لڑائی تھی، حنین کی لڑائی تھی تو یہ کافروں سے تھی، مگر ایمان والو یہ میدان کربلا میں جو ظالم 20-22 ہزار کا لشکر ہے، یہ کافر نہیں تھا، یہ کلمہ طیبہ پڑھنے والا تھا، یہ نماز پڑھنے والا تھا، مسلمان تھا میرے بھائی۔ کیا کیا؟ جب حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاس بجھانے کی بات آئی تو کیا کیا ظالموں نے؟ تیر کو کمان میں تانا اور اس کا نشانہ بنا کر حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلق پر اس کا وار کیا۔ بتایا جاتا کہ وہ وار ہوا تو وہ تیر حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس 6 ماہ کے معصوم دودھ پیتے حلق میں چپ کر وہ تیر نکلتا ہے اور امام حسین کے بازو میں پیوست ہو جاتا ہے۔ امام حسین نے اس وقت بھی کوئی چیخ نہیں ماری، کوئی واویلا نہیں کیا، بلکہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے اس معصوم شیرخوار حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نعش مبارکہ کو بھی خیمے میں لے جا کر اپنی اہلیہ محترمہ کو دے کر کہا کہ لو تمہارے بیٹے نے ایسا جام پی لیا ہے، اب قیامت تک ایسا نہیں ہوگا، ایسا جام سیراب کر لیا ہے۔ پھر اس کے بعد امام حسین نے علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلق سے جاری ہونے والے خون کو اپنے ہاتھ میں لیا، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، کہا مولا یہ تو ایک علی اصغر ہے، اگر تو ایسے ہزاروں علی اصغر دے دیتا تو ایک ایک کر کے تیری راہ میں قربان کر دیتا۔ یہ الفاظ کہتے ہوئے اس خون علی کو، علی اصغر کو آسمان کی طرف اچھال دیا۔ یہ وہ حسین ہیں، ناشوں پر ناش کربلا کی سرزمین سے اٹھائے اور خیمے میں ڈالے، لیکن کسی کی ناش پر ماتم نہیں کیا۔ علی اکبر کی کٹیل جوانی لوٹ لی گئی، ماتم نہیں کیا، واویلا نہیں کیا۔ امام علی اصغر اپنی آغوش میں آپ کے ہاتھوں میں شہید ہوئے۔ بتاؤ کوئی باپ چاہتا ہے کہ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں میں شہید کرے؟ اور یہ بھی اندازہ کیجئے، کہتے ہیں نا امام حسین رضی اللہ عنہ سیاست کے لیے لڑے تھے۔ ارے نادان، اگر سیاست کے لیے لڑنا ہوتا تو میرا حسین اگر ایک غضبناک نگاہ ان ظالموں پر ڈال دیتا، رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لیتا، میرا حسین مدینہ منورہ کی طرف رخ کر کے نانا جان کو سوال کر لیتا، قسم اس خدائے رب ذوالجلال کی جس کے قبضہ قدرت میں آپ کی اور میری جان ہے، میدان کربلا میں سارے بھیڑیوں کو آنن فانن میں کن فیکن پلک جھپکنے میں سارے یزیدی بھیڑیوں کو نصف نابود کر دیا جاتا تھا، سارے یزیدی بھیڑیوں کو نصف نابود کر دیا جاتا تھا، جس طرح ابابیل سے کام لیا تھا، خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آئے تھے، لیکن اللہ نے بتلانا چاہا، خدا کا فیصلہ تھا، خدا کا فیصلہ تھا، سیاست نہیں تھی، تمہاری گندی سیاست نہیں تھی۔ وہ امام حسین کی شہادت ہمارے لیے گاڈ گفٹ ہے، خدا کا تحفہ ہے، اسلام کے لیے تحفہ، ایک عظیم تحفہ ہے۔ میں نے گزشتہ جمعہ بھی کہا، ہر جگہ کہہ رہا ہوں، اگر امام حسین کی شہادت نہ ہوتی، امام حسین کی شہادت نہ ہوتی، یہ مسجد محراب و منبر نہ ہوتے، یہ مسلمان نہیں ہوتے، یہ قرآن نہیں ہوتا۔ تاریخ آپ دیکھ لیں، تاریخ کی بات کرتے ہیں، تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، امام حسین کی شہادت اگر نہ ہوتی تو کچھ نہ ہوتا، مسلمان کہلانے والا کوئی نہیں ہوتا، مسلمان کہنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، اسلام کہلانے والا، اسلام کہنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا۔ یہ امام حسین کی شہادت کا ہی صدقہ ہے۔ تب پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ میدان کربلا میں اترے، کیسے اتر رہے ہیں؟
پہلے تو آئے تھے مدینہ منورہ سے جب نکل کر بے سر و ساما تھے، کیونکہ بات چیت کے لیے آئے تھے، اس بیوقوف کو سمجھانے کے لیے آئے تھے. لیکن میں نے کہا نا آغاز میں صم بکم عمی فہم لا یرجعون فہم لا یعقلون فہم لا یسمعون فہم لا یبصرون، کہ اللہ نے ان پر مہر لگا دی. وہ آنکھ رکھ کر بھی اندھے ہیں، کان رکھ کر بہرے ہیں، عقل رکھ کر پاگل ہیں، زبان رکھ کر گونگے ہیں، نہ سن سکتے، نہ بول سکتے، نہ کہہ سکتے، نہ سمجھ سکتے حق بات کو. تو وہ کیا سمجھیں گے؟ تو بہرحال یہ آئے تھے سمجھانے کے لیے، وہ آئے لڑنے کے لیے. جب لڑنے کے لیے تیار بھی ہوئے تو 72 کی در 20,000 کی در، جھٹکے میں مسئلہ ختم ہو سکتا تھا. تو اندازہ کیجئے اسلام کا ایک ایک سپاہی، اہل بیت کا ایک ایک فرد، ایک ایک نفوس قدسیہ کتنی ہی بڑی جوش و خروش کے ساتھ لڑا ہوگا، اپنی جان قربان کرنے کے کتنا وقت لگایا ہوگا. جبکہ 20,000 آدمی ہے ایک طرف، ایک آدمی ہے ایک طرف، ایک سیکنڈ میں اس کی موت ہو جاتی ہے نا بھائی. لیکن یہ خدا کی طاقت تھی، یہ خدا کی طاقت تھی، یہ خدا کی عطا تھی. اب امام حسین مدنی کارزار میں اتر رہے ہیں. کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امام شریف کو اپنے سر پر باندھا، ماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی چادر کو اپنی کمر کا پٹا بنا لیا، والد بزرگوار کی ذوالفقار کو اپنے ہاتھ میں لے لیا تلوار، بھائی حسن کا ڈھال لے لیا اپنے ایک ہاتھ میں، اور مدنی کارزار میں اترے. بس خیمے سے باہر نکل رہے تو نظر آئی تلوار ہے. جب میدان کربلا میں اتر گئے تو تلوار نظر نہیں آ رہی ہے، بس ہوا چل رہی ہے، چمک نظر آ رہی ہے. یزیدی بھیڑیے گرتے جا رہے ہیں، کٹ کر یزیدی بھیڑیے کٹ رہے ہیں، گر رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، گر رہے ہیں. ادھر سے ابن زیاد آواز دیتا ہے، ادھر سے یزید پلید آواز دیتا ہے کہ لوگوں کسی طریقے سے بھی حسین کی تلوار کو روکو، حسین کو ختم کر دو، ورنہ تاریخ بن جائے گی کہ اسلام کے ایک سپاہی نے مل کر ہزاروں کی فوج کو ہلاک کر دیا. تیر و تلوار برسائے جا رہے ہیں مگر کوئی تیر و تلوار اثر انداز نہیں ہو رہے ہیں، ٹچ ہو رہے ہیں، زخم نہیں کر سک رہے ہیں. کیوں؟ میرے حسین نے میدان کربلا میں کھڑے رہ کر بھی خطبہ دیا، صرف نماز نہیں پڑھی، خطبہ دیا. کہا کہ ظالمو خدا را صداقت سے کام لو، ظالمو خدا را صداقت سے کام لو، موقع ہے ابھی، میرے نانا کا دامن تھام لو، میرے نانا کا دامن تھام لو. حسین نے کہا کہ تم نے 72 نفوس قدسیہ کو، اہل بیت اطہار کے ایک ایک فرد کو جو تم نے قتل کیا ہے وہ قتل انسانی ہوگا، وہ قتل انسانی ہوگا، اس کو میں معاف کراؤں گا، میرا قتل کرنے سے بچ جاؤ. جبکہ حسین ڈر نہیں رہے تھے، خوف نہیں کھا رہے تھے، پریشان نہیں تھے، بلکہ بتانا مقصد تھا. یہ کہہ رہے ہیں کہ میں رحمت والے نبی کا رحمت والا نواسا ہوں، اس لیے تمہیں رحمت کی چادر میں لینا چاہتا ہوں، بچ جاؤ اپنے ظلم و ستم سے. اگر تم واقعی اپنی تلواروں کی پیاس میرے خون سے بجھانا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی ہے، لیکن موقع دے رہا ہوں، میرے نبی کا دامن تھام لو، میرے نبی کا دامن تھام لو. یہ سارے قتل انسانی کہلائیں گے، لیکن نادانو جب میرا قتل ہوگا نا، یہ قتل حسین نہیں کہلائے گا، یہ قتل حسین بن علی نہیں کہلائے گا، یہ قتل حسین فاطمہ کے حسین کا نہیں کہلائے گا، یہ قتل حسن کے بھائی حسین کا قتل نہیں کہلائے گا، یہ قتل اہل بیت کے ایک فرد کا قتل نہیں کہلائے گا، بلکہ قتل حسین قتل اسلام کہلائے گا. رک جاؤ. مگر نادان نہیں رکے، کیونکہ رکنا نہیں تھا، ان کے چہروں پر سینوں پر مہر لگ چکا ہے، اب وہ رکنے والے نہیں ہیں. تو اس کے بعد پھر حسین نے پلٹ کر کہا، پھر حملہ ہوا، پھر پلٹا، پھر وہ ذوالفقار چمک رہی تھی، بس چمک دھمک نظر آ رہی ہے، یزیدی بھیڑیے کٹ کٹ کر کے گر رہے ہیں. امام حسین نے پلٹ کر پھر آواز دی، نادانو اس طرح تم مجھ پر تیر چلاؤ، تلوار چلاؤ، خنجر چلاؤ، نیزے چلاؤ، پتھر ڈالو، کچھ بھی کر لو، مجھے موت نہیں آئے گی یہاں تک کہ قیامت کا وہ سورج طلوع ہو جائے گا، مجھے موت نہیں آئے گی.
اور تم اتنے وار کیے، بتاؤ میرے جسم سے کچھ خون بہ رہا ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ میرا وہ جسم ہے، میرے جسم کے اعضاء وہ ہیں جس کو میرے نبی نے بوسا دیا ہے۔ تم بار بار میرے گلے پر نشانہ بنا رہے ہو، لیکن میرا گلا زخمی نہیں ہو رہا ہے، تم پریشان ہو رہے ہو۔ یہ گلا وہ ہے، یہ حلق وہ ہے جہاں سے میرے نبی کا لعاب اترتا تھا، میرے نبی کا لعاب اترتا تھا۔ اگر تم مارنا ہی چاہتے ہو نا تو یاد رکھو، جب میں حالت نماز میں ہوں گا تب مجھ پر حملہ کر لینا، اس سے پہلے تم مار مار کر تھک جاؤ گے، مار مار کر تم مر جاؤ گے، مگر میں زندہ رہوں گا۔ یہ کہا حسین نے، خطبہ دیا۔ اس کے بعد شمر لعین آپ پر حملہ ور ہونا چاہتا ہے۔ اس وقت حسین نے پوچھا، ارے نادان، حملہ کرنے سے پہلے ٹھہر جا، آج دن کیا ہے؟ جمعہ کا دن ہے، نماز کا وقت ہے۔ حسین نے آج تک کوئی نماز قضا نہیں کی، اور جمعہ کی نماز بغیر جماعت کے تو نہیں پڑھی تھی۔ رک جا، مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دے، مجھے جمعہ کی نماز تو پڑھ لینے دے، جب میں نماز پڑھ لوں تو اپنے انجام کو پا لے گا، اس سے پہلے کچھ نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار کو نیام میں ڈال دی، گھوڑے سے اترے، نماز کے لیے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے۔ اسی لیے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ لوگوں مدد طلب کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ اور ساتھ کس کے؟ اللہ تعالیٰ، ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اب نمازی کہاں گئے؟ بولتے بڑے نمازی ہم، بڑے صائم ہیں، بڑے روزے دار ہیں، سقی ہے، حاجی ہے، فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں، کتنے بھی حج کیے ہوں گے، کتنے عمرے کر لیں گے، سب کچھ اپنی جگہ ہے، لیکن صبر کس کے اندر ہے یہ دیکھ لیں۔ میدان کربلا میں جھگڑا نہ ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیا کہ میں نمازیوں کے ساتھ نہیں ہوں، میں تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، کیونکہ حسین کے کیف پر بھی نماز ہو رہی ہے اور ان یزیدی بھیڑیوں کے کیف پر بھی نماز ہو رہی ہے۔ یہ یزیدی بھیڑیے بھی کلمہ پڑھنے والے، نماز پڑھنے والے ہی تھے، اس لیے اللہ نے فرمایا میں نمازیوں کے ساتھ نہیں ہوں۔ نماز تم زبردستی کی بھی پڑھتے ہو، نماز تم دکھاوے کی بھی پڑھتے ہو، نماز تم ظلم سے بچنے کے لیے بھی پڑھتے ہو، نماز تم اپنے عیب کو چھپانے کے لیے بھی پڑھتے ہو، لیکن صبر تو وہ کرتا ہے جو کامل مومن ہوتا ہے، صبر وہ کرتا ہے جو اللہ کا لال ہوتا ہے، صبر وہ کرتا ہے جو اللہ کا چاہنے والا ہوتا ہے، صبر وہ کرتا ہے جس کو قرآن محبت کرتا ہے، صبر وہ کرتا ہے جس سے خدا محبت کرتا ہے، صبر والا وہ ہوتا ہے جس کو نبی اپنی جان کا ٹکڑا کہتا ہے۔ وہ صبر امام حسین میں تھا۔ ساری باتیں جو آپ نے سنتے آئے وہ ساری صبر کی تھی۔ صلاۃ پر ختم تو امام حسین نے میدان کربلا میں جب نماز ادا کی، شمر لعین نے خنجر چلایا، اس کے بعد میں آپ کے سر اقدس کو جدا کیا گیا۔ یزید پرید، عباس کہتے ہیں، آخری بات کہہ رہا ہوں، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں یزید تو نہیں کیا تھا نا۔ ارے بابا، یزید نہیں کیا تھا تو یزید کا ہی تو حکم تھا۔ آج تم جس کے اشارے پر چل رہے ہو، اس نے آ کر تم کو نہیں کہا، تم کو کچھ نہیں کیا، مگر وہ کروا رہا ہے، وہ حکم دے رہا ہے، تو نام اس کا ہوگا یا کرنے والے کا؟ یزید اگر اپنے ہاتھ سے اہل بیت اطہار میں کسی کا قتل نہیں کیا ہوگا، لیکن میدان کربلا کی بات کس نے کی؟ تیر و تلوار کی بات کس نے کی؟ لڑنے کی بات کس نے کی؟ جان بچا لو کی بات کس نے کی؟ ارے وہی حسین نے کہا تھا تیرے پاس سب کچھ ہے، میرے پاس نبی کا صبر و استقلال ہے، میرے پاس نبی کی وہ نصیحت ہے، میرے پاس خدا کا کلام ہے، خدا کی ذات پر مجھے بھروسہ ہے۔ تو شمر لعین نے جب حملہ کیا، اس کے بعد یزید نے پوچھا شمر سے، اے شمر بتا، جس وقت تو حسین کا گلا کاٹ رہا تھا کچھ سنا بھی تو، کچھ آواز بھی آئی؟ تو شمر نے کہا ہاں، زبان سے الفاظ جاری تھے، صرف محبت کا دم بھرنے والوں اس بات کو ذہن میں بٹھا لو، حسین نے جاتے جاتے آخری سانس، آخری وقت بھی کیا کہا؟
دو پیغام ہیں. ایک پیغام دیا نماز کا، بتلا دیا کہ لوگوں تم کہیں پر کسی مقام پر ہو، نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے سوائے ناپاکی کے، ہر حال میں آپ کو نماز پڑھنا ہے. یہ پیغام دیا. اس کے بعد دوسرا میسج امام حسین کا میدان کربلا میں اپنی شہادت کے موقع پر یہ تھا، جو دشمن اسلام کہہ رہا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے الفاظ جاری ہوتے ہیں، مولا میرے نانا کی امت کی مغفرت فرما، میرے نانا کی امت کی مغفرت فرما. تو محبت کا دم بھرنے والوں، امام حسین کے نام پر محبت کا دم بھرنے والوں، حضرت علی کا نام سن کر مچل جانے والوں، نبی کے عشق کا دم بھرنے والوں، اس بات کو کان کھول کر سن لو. اور شہادت عظمیٰ کا یہی پیغام ہے، اصل یہی مقصد ہے. اگر پکے حسنی اور حسینی بننا ہے، اہل بیت سے اپنی محبت کا، اپنی وفاداری کا ثبوت اگر پروف دینا چاہتے ہو تو کامل مومن بن جاؤ، 5 وقتہ نمازی بن جاؤ. اور یہ آہ کے واولے دیکھنے کے لیے مت جاؤ. خدا را یہ ماتم، یہ فلاں جو ہوتے ہیں، یہ سراسر توہین اہل بیت ہے، توہین شہداء ہے. آپ جائیں یا نہ جائیں یہ مرضی، میں جاؤں یا نہ جاؤں میری مرضی. میں جو باتیں کہہ رہا ہوں خدا کا پیغام، قرآن کا پیغام سنا رہا ہوں. مجھے مثال نہ دینا کہ فلاں گئے تھے، فلاں جاتے تھے، ہم جاتے تھے، وہ اپنی جگہ ہے. میں بس آپ سے اتنا پوچھتا ہوں، آگ اور پانی ایک جگہ جمع ہو سکتے ہیں؟ آواز دے کر بولیے. آگ اور پانی ایک جگہ جمع ہو سکتے ہیں؟ اگر جمع ہو تو ایک حیت میں دونوں اپنی اپنی حیثیت سے رہ سکتے ہیں؟ آگ اپنی حیثیت سے، پانی اپنی حیثیت سے ہو سکتے نہیں. جو زیادہ ہو وہ غالب ہو جائے گا. آگ زیادہ ہے، پانی کم ہے تو آگ بھڑکتی رہے گی. آگ کم ہے، پانی زیادہ ہے تو آگ بجھ جائے گی. لیکن اللہ معاف کرے، اللہ نے توفیق دے. جو میں کہنا چاہ رہا ہوں اس کا لب لباب آخری لفظ یہی ہے کہ کوئی جاتے ہیں نہیں جاتے اس سے مجھے کوئی سروکا نہیں ہے. جس کی خبر کا جواب اس کو دینا ہوگا، یہ اپنی اپنی مرضی ہے. لیکن علم کے نام پر جو جاتے ہو، ماتم کے نام پر جو جاتے ہو، تو بتاؤ میدان کارزار میں جب اتنے واقعات ہوئے، 72 نفوس قدسیہ شہید ہوئے، تو وہاں مائیں بہنیں بیٹیاں سب تھیں. کس نے اٹھ کر ماتم کیا؟ واویلا مچایا؟ نہیں. کہا اے یزید تو اور تیری نسل قیامت تک روتی رہے گی. آج ایک دن تو ہم کو رلا رہا ہے نا، بس تو ہمیں مدینے تک پہنچا دے. تو جس طرح کرنا ہے کر لے، تیرے ہتھ کنڈے تو استعمال کر، اس کے بعد تیرا انجام تجھ کو ملنے والا ہے. یہ بددعا ہے اہل بیت اطہار کی. علم کے نام پر جو اٹھانے کی بات ہوتی ہے، گاؤں وغیرہ میں ہم نے دیکھا کہ علم اٹھانے والا غیر مومن بھی ہوتا ہے نا. پھر علم اٹھانے سے پہلے علاوے میں ناچتے انگار میں. بولیے، امام حسین کی محبت میں علم اٹھایا جا رہا ہے تو انگار میں کیسے ناچا جا رہا ہے؟ انگار سے، آگ سے شیطان پیدا ہوا اور امام حسین روحانی ہے، یہ ناری ہے. نار اور روح ایک جگہ کیسے جمع ہو سکتے ہیں؟ جنت اور دوزخ کیسے ایک ساتھ ہو سکتے ہیں؟ آگ اور پانی ایک ساتھ کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ فیصلہ آپ کر لیں، جائیں نہ جائیں جو ہے اپنی جگہ. خدا را اللہ اس کے رسول کا واسطہ. اسی طرح 10 محرم کے بعد 12 محرم کو زیارت کا نام بھی دیا جاتا ہے. نعوذ باللہ، معاذ اللہ، استغفر اللہ. بالکل سراسر جھوٹ ہے. کیوں؟ عقائد اہل سنت والجماعت کے اعتبار سے جب ہمارے گھر میں کسی کا انتقال ہوتا ہے، 30 دن فاتحہ سیوم کرتے ہیں، 10 دن کو فاتحہ کرتے ہیں دہوم کے نام سے، 40 دن کو فاتحہ کرتے ہیں 40ویں کے نام سے، پھر سال میں ایک مرتبہ فاتحہ کرتے ہیں برسی کے نام سے. کرتے ہیں نا؟ اب سال میں ایک مرتبہ برسی کے نام سے جب فاتحہ کرتے ہیں تو برسی کے ہر تیسرے دن، ہر سال برسی کے تیسرے دن کیا تم اپنے مرحوم کی فاتحہ سیوم کرو گے؟ بولیے، کرو گے؟ نہیں. تو پھر شہداء کے نام پر زیارت کیوں؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم ہر سال زیارت کا اہتمام بھی کرتے ہو تو تم شہداء کو مردہ کہتے ہو. اگر شہداء کو زندہ جانتے ہو تو یہ زیارت، یہ چہلم اپنے گھروں سے رسم و رواج کو نکال دو.
نہیں معلوم تھا کر رہے تھے، آج معلوم ہو گیا گھروں سے اس کا بائیکاٹ کر دو۔ اور یہ سارے واولے جو مچائے جاتے ہیں وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو امام حسین کے کردار پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، آپ کو اہل بیت اطہار کے کردار کو اپنا عملی جامہ پہنانے کی ضرورت ہے، 5 وقتہ نمازی بن جائیے، پکے مومن بن جائیے، مسلمان مومن کے لباس میں آ جائیے، یہ دنیا کے ہیروں کے اسٹائل کو چھوڑ کر اسلام کے ہیرو امام حسین کے اسٹائل میں آ جائیے اور امام حسین کے کردار کو اپنا کر کامل مومن بننے کی کوشش کریں۔ جزاکم اللہ خیرا جزا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا فرمائیں۔